اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مدرسہ فاطمیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ قواعد و ضوابط کلاس 5ویں سے لیڈیز تک کے لیے طلباء و طالبات کو کورس دیے جا چکے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے تصدیق نامے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈنگز اپلوڈ کی جائیں گی جس کا لنک واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیا جائے گا۔ چیپٹر سے متعلق کوئز کے سوالات بھی دیے جائیں گے جس کے لیے طلباء و طالبات کو 24 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ گروپ پر روزانہ ایک بونس کا سوال بھی دیا جائے گا۔ کوئز کے جوابات مسلسل 3 دن نہ دینے پر نام گروپ سے خارج کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، 11th اور 12th کلاس کا کورس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور کورس کے آج کے حصے میں آپ کے سامنے مولا کائنات کی وہ حکمتیں جو نہج بلاغہ کے اندر موجود ہے، جو نہج بلاغہ کا تیسرا حصہ ہے جس کو کلمات کثار کہا جاتا ہے، کچھ حکمتیں، ان کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح۔ پہلی حکمت یا پہلا قول مولا کا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من ضیعہ الاقرب اتیہ لہ الابعد۔ فرمایا جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں اسے دور والے مل جاتے ہیں۔ یہ مولا کائنات نے ایک تسلی دی ہے کہ تم اپنا حق ادا کیے جاؤ۔ اگر تمہارے رشتہ دار تمہاری نسبت تمہارا حق ادا نہیں کریں گے، تمہاری دلجوئی نہیں کریں گے، تمہارے انس کا باعث نہیں بنیں گے بلکہ تمہارے لیے تکلیف کا، رنج کا باعث بنیں گے، گھبراؤ نہیں۔ جب رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں تو پروردگار عالم کا بندہ اگر خدا کا حق ادا کرتے رہے تو خدا نئے رشتوں کو بنا دیا کرتا ہے، اور نئے رشتے اتنے مضبوط ہوا کرتے ہیں کہ بعض اوقات خونی رشتے بھی ان کے سامنے مان پڑ جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ اگر تم نے اپنا حق ادا کیا ہے مطمئن رہو، پروردگار عالم تمہارے لیے راہوں کو کھول دے گا۔ اور جو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو پروردگار عالم اس ظلم کرنے والے، قطع تعلق کرنے والے رشتہ دار کو عذاب میں گرفتار کر لیا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کے اندر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من ضیعہ الاقرب، یعنی جسے لوگ چھوڑ دیتے۔ کا پیغمبر اکرم کی مثال تمہارے سامنے، مشرکین مکہ نے پیغمبر کے رشتہ دار تھے، خاندان والے تھے قریش کے، مگر جب راستہ چھوڑ دیا تو خدا نے مدینے سے سبب پیدا کر دیا۔ مدینے والے پیغمبر کے پاس آ کر انتہائی اصرار کے ساتھ پیغمبر کو ریکویسٹ کرنے لگے کہ ہمارے پاس مدینے آ جاؤ۔ یوں پیغمبر کو جو مکے کے اندر ایک گھر میں رہتے تھے پورے مدینے کی ریاست مل گئی، اور اس انداز سے اسلام کا بول بالا ہوا۔ دوسرا قول بسم اللہ الرحمن الرحیم کن لما لا ترجو ارجا من کا لما ترجو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس چیز پر جس سے تم نا امید ہو، اس چیز کی نسبت جس سے تو امید میں ہو زیادہ امیدوار۔ دو چیزیں ہیں دنیا میں، ایک وہ جو انسان کو ملنے والی ہے یا مل رہی ہے، ایک وہ چیز جو انسان کو نہیں ملنے والی۔ اگر انسان وہ بیوقوف انسان ہوگا جو ملنے والی چیز کے لطف کو، ملنے والی چیز کے استفادے کو، اس کے یوزفل ہونے کو نہ دیکھے، اور وہ چیز جو نہیں ملی اس کے بینیفٹس کی طرف، اس کے خواب و خیال کے اندر چلا جائے تو ایسا شخص محروم رہا کرتا ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ اس چیز سے نا امید ہو جاؤ، جس چیز سے تم نا امید ہو اس کی نسبت جو ہے وہ تم اس کو زیادہ ویلیو دو جس سے تم امید رکھتے ہو کہ تمہیں ملے گا۔ جناب موسیٰ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ نا امیدی کی کیفیت کے اندر شہر سے نکلے تھے اپنے بیوی کو لے کر اپنے مویشیوں کے ساتھ، تو اس وقت ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، انہیں آگ چاہیے تھی، وہ ایک روشنی نظر آ رہی تھی، آگ سمجھ کے اس کی جانب گئے تو وہ پھر
جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دھارا بدل گیا. پروردگار عالم نے انہیں اپنا اتنا محبوب بندہ سمجھ لیا اور جان لیا اور بنا دیا کہ پھر اپنے علم کو جناب موسیٰ کے دل میں جگہ دی. یوں موسیٰ کلیم اللہ بن گئے. پروردگار عالم کے یہاں ان کا بڑا مقام ہو گیا. اس کے بعد اسی مقام کے اوپر ایک اور بات بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر کبھی انسان کو معاشرے کے اندر کوئی کارنر کر دے، ساتھ نہ دے، تو پروردگار عالم اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑتا اور اس کی دلجوئی کرتا ہے. اس کے بعد اگلے قول کے اندر حکمت نمبر 18 مولا فرماتے فی الذین اعتزلوا القتال معه، کہ وہ لوگ جنہوں نے قتال سے منہ موڑ لیا. یعنی مولا کائنات جب اسلام کے حق کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، صحیح طور پر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جنگ جمل کرنے نکلتے، جنگ صفین کرنے نکلتے، تو ایک گروہ ایسا بھی تھا تمام علی کے مراتب کو پہچاننے کے بعد وہ مولا کائنات کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوا کہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان کا قتال کرے. لہٰذا انہوں نے پیغمبر اکرم کا اور مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا. خیر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسے کئی سلوک ہو چکے ہیں. بہرحال قابل ذکر بات یہ کہ مولا کائنات نے جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں جنگ کے اندر یہ اس جملے کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں یعنی وہ افراد کے جنہوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا، جو لوگ کارنر ہو گئے، نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے، جن میں بڑے بڑے نام تاریخ کے اندر بتائے جاتے ہیں، جن کے اندر طلحہ و زبیر کا نام بھی ہے، جن کے اندر ہمیں ایسی شخصیت بھی نظر آتی ہے جس میں عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کے بیٹے ہیں، ان کی شخصیت کا نام بھی ہے. یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جو جانتے تھے کہ مولا کائنات حق پر ہے مگر اس کے باوجود ساتھ نہیں دیا. جبکہ قرآن کا پیغام ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. اس کے لیے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فتوے کی ضرورت نہیں تھی کہ قتال کرو اس شخص سے جس نے خدا سے بغاوت کر لی ہے، یہاں تک کہ تم اسے اپنی طرف یعنی خدا کے امر کی طرف کھینچ کے لے آؤ. بہرحال یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیعت نہیں کی تھی تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ امام کی پیروی کرے؟ اگر بیعت کر لی تھی تو پھر وہ اپنے عمل میں آزاد ہے. تو مولا کائنات کا وہ قول ہے کہ پھر انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں حق کے خدا کو ادا کر رہا ہوں. اور جہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر انسان خود چاہتا ہے کہ کچھ نیکی کرے اور لوگوں تک پہنچے تو بالآخر اس کے بعد خدا نے اختیار دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر نماز کے اندر یہ کام کرنا چاہتا ہے تو نماز اپنے وقت کے اندر ادا ہونی چاہیے، اتنی تاخیر نہیں ہو کہ نماز قضا ہو جائے. اس کے بعد مولا کائنات فرماتے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى الْأَمْرِ. یہ وہی قول ہے اسی پچھلے والے قول کے جو ہے وہ لیکچر کے سٹارٹ میں بھی رکھ دیا گیا، لیکچر کے اینڈ میں بھی رکھ دیا گیا. البتہ دوسرا قول جس کی ہم کو تشریح کرنی مولا کائنات کی وہ ہے الساکت عن الحق کے، جو حق سے خاموش ہو جایا کرتا ہے، حق کا ساتھ نہیں دیا کرتا. شیطان اخرس، وہ گنگا شیطان بن جایا کرتا ہے. پھر ایسا شخص معاشرے کے اندر نقصان دہ ہو جایا کرتا ہے چونکہ لوگ اس کی وجہ سے حق کا ساتھ چھوڑے ہوئے نظر آتے. لہٰذا ایسے تمام افراد جنہوں نے حق کے موقع پر مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا، چاہے بیعت نہ کر کے ہو، چاہے دشمن خدا کہ جب وہ حملہ آور تھا تو اس موقع پر امام کا ساتھ نہیں دیا، چاہے جنگ صفین ہمارے سامنے، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد امام حسن کے دور میں لڑی جانے والی جنگ. امام حسن مولا کائنات کی شہادت کے بعد بار بار اپنی امت سے کہتے تھے لشکر کا سالار بنا کے کہ نخیلا کے مقام پہ جمع ہو جاؤ، مگر لشکر کا سردار بک جایا کرتا تھا، لشکر مایوسی کی کیفیت میں بیٹھ جایا کرتا تھا. یہی کیفیت 2 دفعہ ہوئی تو امام حسن علیہ السلام نے مجبوراً صلح کر لی. تو یہ نوبت ہوا کرتی کہ جب مخلوق خدا اپنے حق کو ادا نہ کرے تو پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے مخلوق کے ساتھ تعاون قدم کر دیا جاتا ہے. لہذا روایت کے الفاظ ہیں کہ بس زیادتی اور بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. وما علینا الا البلاغ.